بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 16 کے اندر لفظ اللہ کا قاعدہ بتایا جائے گا کہ لفظ اللہ جہاں پر آ جائے کہیں پر اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، کہیں پر اس کو پر پڑھا جاتا ہے۔ پر پڑھا جانے کا مقصد یہ ہے کہ منہ کو بھر کر کے، منہ کے اندر ہوا بھری ہوئی ہوگی جس کے ذریعے سے اس کو گول کر کے اور منہ کے اندر ایسا محسوس ہے کہ کچھ چیز رکھی ہوئی ہے یا کچھ اندر ہے، اس کو پر کہتے ہیں۔ اور جب منہ کے اندر ہوا نہ رہے، باریک کر کے پڑھیں، منہ کو دبا کر کے پڑھیں تو یہ محسوس ہوگا کہ لفظ اللہ کو باریک پڑھ رہے ہیں۔ تو تختی نمبر 16 کے اندر یہی سمجھایا جائے گا، لفظ اللہ سے پہلے مثال کے طور پر لفظ اللہ کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے کہ اس کو پر پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے، تو ہم لفظ اللہ سے پہلے دیکھیں گے۔ اب آئیے ہم سب سے پہلے اس نورانی قاعدے کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، باقی ہر لام باریک ہوگا۔ یہ نورانی قاعدہ والے صاحب نے کہا ہے کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے، کیونکہ صاحب کتاب نے بڑی محنت اور بڑی جستجو کے ساتھ علمی مہارت کو اپنے اندر سموئے ہونے کے بعد اس قاعدے کو لکھا ہے۔ تو لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، یعنی اس کو پر کر کے پڑھیں گے، اور ایک چیز بچا، زبر ہو گیا، پیش ہو گیا، بچا زیر۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے یا لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر ہوگا تو اس لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ ہو گیا۔ اب انہوں نے 3 لائنیں بتائی ہیں کیونکہ 3 ہی حرکت ہوتی ہیں، زبر، زیر، پیش۔ تو پہلی لائن میں زبر کی مثال دی ہے، ان اللہ۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے یا لفظ اللہ سے پہلے نون آ رہا ہے اور اس نون کے اوپر زبر ہے، اس لیے اس اللہ کے لام کو یا اس لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے۔ دوسری مثال میں بتایا ہے، قال اللہ۔ لفظ اللہ سے پہلے لام آ رہا ہے اور لام کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اس لیے اس لفظ اللہ کو بھی پر پڑھیں گے۔ تیسری مثال ہے، سمع اللہ۔ یہاں پر بھی لفظ اللہ سے پہلے عین ہے اور عین کے اوپر زبر والی حرکت ہے۔ اب دوسری لائن میں دیکھتے ہیں، اس کے اندر پیش کی مثال بتائی ہے، حدود اللہ، حدود اللہ۔ یہاں پر بھی لفظ اللہ سے پہلے پیش آ رہا ہے دال کے اوپر، دال لفظ ہے اور اس کے اوپر حرکت پیش کی ہے، تو یہاں پر بھی اس لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے۔ دوسری مثال میں بھی یرید اللہ، یرید اللہ۔ یہاں پر بھی لفظ اللہ سے پہلے دال ہے اور دال کے اوپر پیش والی حرکت ہے۔ تیسری مثال کے اندر ہے، خلق اللہ، خلق اللہ۔ یہاں پر بھی لفظ اللہ سے پہلے بڑا قاف ہے اور بڑا قاف سے پہلے جو بھی لفظ ہو اس سے ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ہمیں لفظ اللہ والے لفظ کو پہلے دیکھنا ہے۔ لفظ اللہ سے پہلے جو لفظ ہے اس کے اوپر کون سی حرکت ہے، تو یہاں پر الحمدللہ پیش والی حرکت ہے، اس لیے اس لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے۔ اب آتی ہے باریک والی۔ تیسری لائن کے اندر زیر کی مثال دی ہے، جو آپ اسکرین کے اندر دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑی صاف طریقے سے، اچھے طریقے سے دکھایا جا رہا ہے، تینوں لائن کو کلیئر کر کے دکھایا جا رہا ہے اور قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ بل اللہ۔ دیکھو اس کے لام کو ہم منہ پر کر کے نہیں پڑھ رہے ہیں، منہ کو گول نہیں کر رہے ہیں اور منہ کو خوب اچھی طرح پھلا بھی نہیں رہے ہیں، بلکہ دبا کر کے پڑھ رہے ہیں، بل اللہ، بل اللہ۔ لفظ اللہ سے پہلے لام ہے لیکن لام کے اوپر حرکت جو ہے وہ زیر والی حرکت ہے، اس لیے یہ لفظ اللہ باریک ہوگا۔
دین اللہ، یہ بھی دوسری مثال ہے، اس میں بھی لفظ اللہ سے پہلے نون ہے لیکن نون پر زیر والی حرکت ہے، اس لیے اس لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ تیسری مثال امر اللہ، امر اللہ، یہاں پر بھی لفظ اللہ سے پہلے لفظ را ہے لیکن اس کے نیچے حرکت جو ہے وہ زیر والی ہے، اس لیے بھی اس لفظ اللہ کو بھی باریک پڑھیں گے۔ کہنے کا مقصد زبر یا پیش آ جائے لفظ اللہ سے پہلے تو اس لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر آ جائے تو اس لفظ اللہ کو لام کو باریک پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ قاعدہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔